السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، بہت سارے لوگ ایک مسئلے کو لے کر کافی پریشان رہتے ہیں کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں ان کے لیے شرع کا کیا حکم ہے، کیونکہ کچھ لوگ عمر کے اس حد کو پہنچ جاتے ہیں، اتنے بوڑھے، ضعیف اور کمزور ہو جاتے ہیں کہ اب ان کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت بالکل نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے شرع میں کیا حکم ہے؟ کیا روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے ان پر گناہ ہوگا یا کیا مسئلہ ہے؟ تو ہمارے علماء نے اس کا بھی حل نکالا ہے۔ آپ اس مسئلے کو مکمل ملاحظہ کریں اور یاد کر کے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ بالکل زندگی سے مایوس ہو چکے ہوں، یعنی اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں، اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ وہ روزہ رکھنے کی طاقت بالکل نہیں رکھتے، اور آنے والے دنوں میں بھی اب ان کے اچھے ہونے کی امید بھی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب آدمی 80 سال 85 سال کی ایج کو پہنچ جاتا ہے پھر اس کے بعد تندرست ہونے کی امید نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ ان کے لیے ہمارے علماء نے فرمایا کہ وہ ہر روزے کے بدلے فدیہ ادا کریں گے۔ اور فدیہ کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ ہر روزے کے بدلے تقریباً ایک صدقہ فطر ادا کریں۔ یعنی ہم لوگ رمضان کے مہینے میں جو پر ہیڈ صدقہ فطر نکالتے ہیں، کہیں پر 80 روپیہ، کہیں پر 100 150، جہاں جیسے ہوتا ہے، تو کم سے کم ہر روزے کے بدلے اس کو ایک صدقہ فطر ادا کرنا ہے اس شخص کی جانب سے، اور اللہ کی بارگاہ سے امید بھی رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس صدقے کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور جو روزہ فرض اس نے چھوڑا ہے اس کو اللہ اپنے کرم سے عفو اور درگزر سے کام دے گا۔ یہ اللہ کی ذات سے امید رکھنا ہے۔ تو یہ ہو گیا بوڑھے لوگوں کا مسئلہ۔ لیکن جو لوگ جوان ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسی بیماری میں گرفتار ہو جاتے ہیں جو روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہوتے، تو ان کے لیے کیا فدیہ کا حکم ہے یا نہیں؟ اس مسئلے کو بھی ہمیں سمجھنا ہے۔ دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی ایسی بیماری میں گرفتار ہے کہ آنے والے دنوں میں کبھی بھی اچھا ہونے کی امید نہیں ہے، جیسے آج کے دور میں کچھ ایسے بڑے بڑے آپریشنز ہوتے ہیں کہ جس کے بعد آدمی بھوکا نہیں رہ پاتا ہے، ان کو گیس کی ایسی پریشانی آتی ہے کہ ڈاکٹر سختی سے منع کرتا ہے کہ تمہیں روزہ نہیں رکھنا ہے، بھوکا نہیں رہنا ہے۔ تو اگر واقعی میں کوئی اچھا ماہر ایکسپرٹ ڈاکٹر یہ بات بتائے، اور یا پھر آدمی کو بار بار کا تجربہ ہے کہ میں بھوک برداشت نہیں کر پاتا ہوں، مجھے بہت بڑی بڑی بیماریاں ہو جاتی ہے، تو اگر آدمی کسی ایسی بہت بڑی بیماری میں، بہت بڑی پریشانی میں گرفتار ہے کہ وہ بھوکا نہیں رہ پائے گا، روزہ نہیں رکھ پائے گا، تو اس کے لیے بھی ہمارے علماء نے اجازت دی ہے کہ وہ بھی روزہ سے اس کے لیے رخصتی کا حکم ہے، اور ہر روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر وہ ادا کرے۔ تو 30 روزے کے بدلے میں 30 صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ لیکن پھر ہمارے علماء نے یہاں پر ایک نقطہ بیان کیا کہ اگر فیوچر میں کبھی بھی وہ بیمار آدمی تندرست ہو جاتا ہے اور روزہ رکھنے پر قادر ہو جاتا ہے، تو جتنے روزوں کا اس نے فدیہ دے رکھا ہے، جو روزہ بیماری کے دنوں میں چھوڑ رکھا ہے، ان سارے روزوں کی قضا اس کے اوپر لازم ہے، کیونکہ فدیہ اسی بنا پر دیا تھا کہ اب وہ روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہوگا۔ لیکن اب جب وہ روزہ رکھنے کی طاقت پا چکا ہے، استطاعت اس کے اندر آ چکی ہے، تو اب ایسی کنڈیشن میں اس کو ان سارے روزوں کی قضا کرنی ہوگی، اور جو صدقہ فطر اس نے دیا ہے وہ نافلہ ہو جائیں گے، اور اس سب کا ثواب اس بندے کو ملے گا، اور اللہ کے بارگاہ سے امید بھی یہ ہے کہ ایک نیکی کے بدلے اس کو 70 نیکیاں ملیں گی۔ تو جتنے صدقہ فطر ادا کرے گا ان کو سارے کاؤنٹ کر کے ساری نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ تو یہ فدیہ کا مسئلہ ہے، اس کو بہت دھیان سے سنیں، سمجھے اور عمل کرنے کی کوشش کریں کہ فدیہ کا مسئلہ بوڑھے لوگوں کے لیے کیا ہے اور بیمار لوگوں کے لیے کیا ہے، دونوں کو میں نے واضح کر دیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ یہ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو مسائل شرعیہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔